امت مسلمہ 16ویں صدی عیسوی کے بعد سے مسلسل سیاسی زوال کا شکار رہی ہے، اور اس کا ایک سبب خود مسلمان ہیں، اور دوسرا بڑا سبب مغرب کی وہ طاقت ہے جو 16ویں صدی عیسوی سے ہی دنیا بھر کے نقشے پر ابھرنا شروع ہوئی ہے، اور وہ تبدیلی مغرب کے ہاں فکر میں، سوچ میں، نظریہ حیات میں تبدیلی ہے، جس نے وہاں علم کو فروغ دیا، فکر کو فروغ دیا، فلسفے کو آگے بڑھایا، انسانی سوچ میں تبدیلی آئی، سائنس، فلسفہ اور فکر و عمل سب کچھ تبدیل ہو کر رہ گیا، اور اس کے نتیجے میں دنیا کو انہوں نے آسانی سے اپنی طاقت کے زیر اثر کر لیا۔ امت مسلمہ جب اس خطہ ارضی پر اپنے عروج کا سفر شروع کر رہی تھی تو یقینی بات ہے کہ وہ عروج قرآن حکیم کا مرہون منت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزاتی شخصیت کا مرہون منت ہے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ نے اس وقت تک جو ایک قوم تیار کی تھی، ایک امت تیار کی تھی، ایک طبقہ تیار کیا تھا، اس تربیت یافتہ یا رشد و ہدایت پر پہنچے ہوئے اس طبقے نے، جن کو ہم مہاجرین و انصار، جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک ہی نصاب سے تیار ہوئے تھے جس کو قرآن حکیم کہا جاتا ہے۔ 114 صورتوں پر مشتمل اللہ کی آخری الہامی کتاب الحمد سے والناس تک انسان کے عروج کا سفر ہے، انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور پوری انسانیت کے لیے نجات کا ضامن ہے۔ مگر اس کتاب کو سمجھنے والے اور اس کتاب سے زندگی کو منور کرنے والے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو غیر معمولی انسان ثابت کر دیا تھا، اور اللہ کا پیغام لے کر وہ پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے بےتاب ہو گئے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نزول قرآن کا آغاز 610 عیسوی میں غار حرا سے ہوا، اور تقریباً 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں آپ نے انسانوں تک جتنا ممکن تھا، جس قدر کاوشوں کے ساتھ، جس قدر محنت کے ساتھ آپ نے اس کو انسانی تک پہنچایا، اس کا گواہ خود قرآن ہے، جس میں قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہمت دی، اللہ نے آپ کی نصرت کی، اور اس کے نتیجے میں آپ ایک ایسے غیر معمولی انسانوں کا گروہ اور جماعت تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے جو پھر پوری دنیا میں ایک تہذیبی انقلاب کی بنیاد بن گیا۔ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 5 مربع میل کا ایک علاقہ مختص کر دیا، جس میں آپ نے ایک ریاست کی تشکیل کی، آپ نے اجتماعیت کے ادارے قائم کیے، آپ نے امت کے درمیان بھائی چارے اور محبت کی بنیاد پر، مواخات اور اخوت کی بنیاد پر آپ نے ایک معاشی، سیاسی اجتماعیت تشکیل دی، اور اس کے بعد آپ نے دیگر قوموں کے ساتھ، دیگر مذاہب کے ساتھ، جس میں خاص طور سے مدینہ منورہ اور قرب و جوار کے وہ قبائل تھے کہ جو بہت اہمیت اختیار کر چکے تھے اس وقت کے معاشرے میں، تو آپ نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا جو مشہور میثاق مدینہ ہے، اور آپ نے یمن کے مسیحیوں کے ساتھ وفود کی صورت میں ملاقاتیں کر کے اپنی بات پہنچائی، اور آپ نے خطوط لکھ کر دیگر سلطنتوں اور ان کے حکمرانوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل اور اس اسوہ حسنہ کی بدولت جو صحابہ کرام ایک کرشماتی شخصیات کی صورت میں سامنے آئے، اور وہ 1 صدی تک ایسے غیر معمولی انسان دنیا کی تمام مہذب علاقوں میں پہنچ گئے جہاں مسلمانوں کی اس پیغام اور نظریہ حیات کی روشنی بھی پہنچی اور تہذیب کی روشنی بھی پہنچی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل
وہ طاقت تھی علم کی، ایمان کی، اخلاق کی اور قانون کی، جس کی بنیاد پر امت مسلمہ کو عروج حاصل ہوا۔ اور یہ امت مسلمہ جغرافیائی اعتبار سے بھی دنیا کی سب سے بڑی قوم بن گئی، اور یہ امت مسلمہ تہذیبی لحاظ سے بھی پوری انسانیت کی رہنمائی پر فائز ہو گئی، اور یہ امت مسلمہ دنیا کے مسائل کا حل دینے والی امت تھی، یہ دنیا کی رہنمائی کرنے والی امت تھی۔ اور ایسے ہی انسانی گروہ کبھی دوسروں کے تابع نہیں ہوتے جب تک آپ کو ان کے لیے دینے کو کچھ نہ ہو۔ اگر آپ کو دوسری انسانوں کو نظریات ہوں آپ کے پاس جو ان کی زندگی تبدیل کر دیں، آپ کے پاس وہ علاج ہوں جو ان کی بیماریاں روحانی اور معاشی اور نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بن کر ان کے لیے سامنے آئے، اگر آپ کے پاس ایسا حل نہ ہو جو ان کے سیاسی، اجتماعی اور انفرادی مسائل کو حل کر سکے، اگر آپ کے پاس وہ روشنی نہ ہو جس سے وہ زندگی کی تاریکیوں کو منور کر سکیں، اس وقت تک کوئی انسان اور کوئی قوم اور کوئی طبقہ آپ کو قیادت دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ امت مسلمہ کا اعجاز اس بنیاد پر بنا تھا جس کی بنیاد جیسے میں نے عرض کیا، ایک طرف قرآن حکیم، وہ ایک ہی نصاب تھا جس نے ایسے غیر معمولی انسان بنا دیے تھے جو معلم تہذیب اور معلم اخلاق بن گئے تھے، اور ایک ہی تربیت گاہ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتی شخصیت کی تھی جس نے سونے کو کندن بنا دیا تھا۔ اور اس بنیاد پر جو میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم سے بھی واضح ہوتا ہے کہ علم، ایمان، اخلاق اور قانون یہ وہ بنیادیں تھیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی بنیاد کو تسلسل دینے والے خلفائے راشدین تھے، اور حضور کے 10 سالہ عرصہ قیادت کے بعد خلافت راشدہ کے ہاتھ میں امت کی قیادت آئی، اور 30 سال کے قریب اس دور نے پھر امت کو جغرافیائی اعتبار سے وہ وسعت دی کہ دنیا کی سب سے بڑی ریاست قائم ہو گئی۔ وہ ریاست جو مدینہ کی قرب و جوار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تقریباً 12 لاکھ مربع کلومیٹر تھی، وہ عہد خلفائے راشدین میں وہ 40 لاکھ مربع کلومیٹر کی ریاست بن چکی تھی۔ اس طرح سے امت کا عروج پوری دنیا میں تقریباً 1000 سال تک جاری و ساری رہا، کیونکہ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا دور آیا جو 1 صدی پر محیط ہے، اس میں بھی وسعت حاصل ہوئی، اور تہذیبی، علمی اعتبار سے بھی، فقہی اور قانونی ارتقاء کے لحاظ سے بھی۔ اور اس کے بعد ہمیں دور بنو عباس 5 صدیاں نظر آتا ہے جس میں مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے بھی بہت ساری کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور معاشی طور پر بھی مسلمانوں کی ریاستیں جہاں قائم ہوئیں وہ مضبوط تھیں، عدل اجتماعی کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کی ریاستیں دنیا بھر میں معروف ہوئیں۔ اور بنو عباس کا دور جو 5 صدیوں پر محیط تھا، اس کے بعد بھی کم از کم جو مسلمانوں کی 1 درجن کے قریب دنیا بھر میں ریاستیں قائم ہوئیں، اور اگر دیکھیں تو ان ریاستوں کی اوسط عمر 2-2.5 صدیوں تک محیط تھی۔ خاص طور پہ بڑی بڑی ریاستیں جو مسلمانوں کے دور عروج میں قائم ہوئیں، ان میں سب سے پہلے اسپین یا اندلس کی حکومت ہے جو یورپ کے بہت بڑے حصے پر حاوی تھی، اور مسلمانوں نے وہاں پر تقریباً 7.5 صدیاں حکمرانی کی تھی، اور اس دوران تہذیب کو، علم کو اور سائنس کے علوم کو وہاں فروغ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور بہت بڑی ریاست جو سلطنت عثمانیہ کے نام سے مشہور تھی وہ قائم ہوئی، وہاں بھی تقریباً 8 صدیاں مسلمان دنیا کے بہت بڑے خطے پر حکمران رہے ہیں، اور یہ خلافت یا یہ سلطنت مسلمانوں کی زوال کی آخری علامت تھی، جو آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سے جنگ عظیم تک وہ قائم رہی ہے کسی نہ کسی شکل، اور اس وقت مسلمان جو غلامی کا شکار ہوتے چلے گئے، اور آخری خلافت یہ مکمل طور پر خاتمے تک پہنچ گئی۔ اور
اس کے ساتھ ایک اور تیسری مثال مسلمانوں کی کامیاب ریاست کی، وہ بر صغیر کی اسلامی ریاست ہے جو 1206 میں قطب الدین ایبک نے بنائی تھی، اور اس کے بعد مسلمان یہاں بھی تقریباً 7 صدیوں سے زیادہ اس خطے میں جو بر صغیر یا بر عظیم ہے اس میں بھی مسلمان حکمران رہے، اور یوں مسلمانوں کا دور عروج جو ہے وہ 1000 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے، اور دنیا کے تمام بڑے بر اعظموں اور تمام مہذب ملکوں تک مسلمانوں کا پیغام اور تہذیب پہنچ کر دنیا بھر کو فیض یاب کرتی آئی ہے، اور وہ سمرقند و بخارا ہی نہیں بلکہ دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک مسلمانوں نے اس پیغام کو جو اللہ کے پیاری کتاب نے اور اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا، اس پیغام کو لے کر پوری انسانیت کو عروج کی منزلوں تک پہنچا دیا۔ یہ ایک مثال قائم کر دی رہتی دنیا تک اور تا قیامت کہ جب بھی مسلمان اپنے آپ کو اپنے اس اصلی روپ میں لے آئیں گے جس میں علم بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا، اخلاق بھی ہوگا اور قانون کی پابندی بھی ہوگی، تو پھر قرآن کو مرکز و محور بنا لیا جائے گا اور نبی پاک کی ذات کو محور بنا لیا جائے گا، تو ایک دفعہ پھر یہ دنیا مسلمانوں کے آگے اسی طرح سرنگوں ہو جائے گی جیسے پہلے مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہوئی تھی۔ جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پہ رکھ، خدا بندے عجم ہو جا۔